بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال الله تبارك وتعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرأ له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بالأحزمتيه يعني شدقيه ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرا عزیزو، پیارو، بزرگو، اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے میرے دین عظیم بھائیو، گزشتہ ہفتے میں نے آپ لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل احسان کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس ماہ مبارک تک پہنچا دیا. اس ماہ مبارک کا شکریہ یہ ہے، حق یہ ہے کہ اب ہم اس ماہ رمضان کو ایسے ہی گزاریں جیسے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی. صحابہ عملاً گزار کر بتلا کر چلے گئے. اور یہ بھی بات رکھی تھی کہ اس ماہ کی چند خصوصی عبادتیں ہیں جو اس ماہ ہی میں ادا ہوتی ہے، باقی اور کسی ماہ میں ادا نہیں ہو سکتی. اس میں سے ایک رمضان کا فرض روزہ ہے. رمضان یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا مہمان ہے، اور جیسے کوئی بڑا مہمان اگر ہمارے گھر آنے والا ہو، ہم پہلے سے تیاریاں کرتے ہیں، ریڈ کارپیٹ بچھاتے ہیں اور گلاب وغیرہ کے پھول چھڑکتے ہیں اور شایان شان ان کی شان کے مطابق شاندار استقبال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس بات کا فکر اور ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں ہمارے مہمان کی شان میں کوئی گستاخی نہ ہو. یہ رمضان یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا مہینہ ہے، ہمیں اس ماہ کی خوب قدر کرنی چاہیے. کتنے سارے لوگ ہیں جو اس ماہ میں بھی روزہ نہیں رکھتے اور روزہ کو بوجھ سمجھتے ہیں، اور یوں سمجھتے ہیں، یوں تصور کرتے ہیں، یوں خیال کرتے ہیں روزہ تو وہ رکھے جس کے گھر میں کھانا پینا نہ ہو. ایک جنگ لڑی گئی ہے، جنگ یمامہ، 12,000 صحابہ ہیں
اور 1,00,000 مرتدین مسیلمہ کذاب کے ساتھ، جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا تھا، اور آپ علیہ السلام سے نعوذ باللہ پیشکش کی تھی کہ آدھی حکومت آپ کی آدھی میری۔ بہرحال سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ جنگ لڑی گئی، جنگ یمامہ، 1,00,000 مرتدین مسیلمہ کذاب کے ساتھ ہے، اور 12,000 صحابہ ہے، 3,000 صحابہ اس میں شہید ہو گئے ہیں، 700 حفاظ صحابہ اس میں شہید ہوئے ہیں، کئی سارے تابعین طبع تابعین اس میں شہید ہوئے ہیں۔ ایک صحابی زخمیوں کو تلاش کرتے ہوئے پانی پلا رہے تھے، تو ان کی نگاہ پڑی حضرت سالم رضی اللہ عنہ کی جانب، وہ وہاں گئے، وہ نڈھال تھے، بھوک اور پیاس کی وجہ سے بے تاب تھے، انہوں نے انہیں پانی پیش کیا، انہوں نے منع کیا، کہا میرے بھائی میرا روزہ ہے، یہ میری ڈھال ہے، اس ڈھال میں آپ پانی ڈال دو، اگر شام تک میری سانسیں بچے گی باقی رہے گی تو افطار کر لوں گا، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دسترخوان پر افطار ہوگا۔ لڑائی کے موقع پر اور گرمی اور پیاس کے زمانے میں وہ لڑائی ہو، اور اس زمانے میں بھی روزہ نہیں چھوڑا، اور ہم کہتے ہیں گرمی زیادہ ہے روزہ نہیں رکھا جاتا، شوگر ہے روزہ نہیں رکھا جاتا، پریشر ہے روزہ نہیں رکھا جاتا، سفر ہے روزہ نہیں رکھا جاتا، معمولی تھوڑی سی بیماری ہے ہمت کرے تو روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن نہیں رکھا جاتا۔ اصل میں یہی وہ لوگ تھے جو رمضان المبارک کی قدر کر کے چلے گئے۔ میرا عزیزو، ہم اس ماہ مبارک کو غفلت میں نہ گزاریں۔ ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں جو رمضان کی صحیح معنی میں قدر کرے گا، اللہ پورا سال اس کی زندگی میں برکت بھی عطا فرماوے گا، اپنے انوار و برکات بھی عطا کرے گا، اور پوری زندگی اس کی ترتیب والی گزرے گی، بے ترتیب نہیں گزرے گی۔ اور جو رمضان کی ناقدری کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالی پھر بعد میں اس کو تتر بتر کر دے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے ہم اس ماہ مبارک کی قدر کریں، اس کی عظمت کو جانیں، پہچانیں۔ آپ اندازہ تو لگائیے کہ 2 ماہ پہلے سے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے استقبال کی تیاری کرتے تھے، اور صحابہ جب رمضان کا چاند نظر آتا، رمضان ہی سے پہلے شعبان میں اپنی زکوٰۃ وغیرہ نکال دیتے تھے، اور رمضان کا چاند نظر آنے کے بعد غسل کر کے اعتکاف کے لیے بیٹھ جاتے تھے۔ تو اس ماہ کی چند خصوصیت ہیں، ایک ہے روزہ، ایک ہے تراویح۔ دین کی عبادت روزہ ہے، رات کی عبادت تراویح ہے۔ آج انشاءاللہ آخری دن 100 پارہ ہے، 20 پارے مکمل ہو جائیں گے اور 10 پارے بچے ہیں۔ ہم بشاشت کے ساتھ، خوش طبعی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، اللہ کو راضی کرنے کی نیت کے ساتھ اللہ کے کلام کو مزے لے لے کر سنیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر کیا دے گا، آنکھ جب بند ہو جائے گی اس وقت پتہ چلے گا۔ تو اور اسی طریقے سے ایک عبادت اس کی یہ بھی ہے کہ چونکہ لوگوں کے دل نرم پڑ جاتے ہیں، اور لوگ اپنی زکوٰۃ کا حساب بھی رمضان المبارک سے ہی لگاتے ہیں، اکثر تو ایسا ہی ہوتا ہے، ورنہ جیسا پچھلے ہفتے تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے آ چکی ہے، یہ مسئلہ بتلایا تھا کہ اگر کوئی شخص جو ہے صاحب نصاب جس دن، جس تاریخ کو، جس ماہ کو ہو رہا ہے، اس نے اصل میں اپنی وہ قمری تاریخ، قمری دن یاد رکھنا ہے، اور پھر اسی کے حساب سے 1 سال گزرنے کے بعد جو کنڈیشن اور جو شرائط نصاب کے شریعت نے متعین کیے ہیں اس کے مطابق جو ہے اس نے زکوٰۃ نکالنی ہے۔ لیکن چونکہ ہم لوگوں کو اپنے صاحب نصاب ہونے کی تاریخ یاد نہیں ہوتی، لہذا ہم رمضان سے اپنا حساب کرتے ہیں اور رمضان ہی میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، اس جذبے کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ، اور کہ جو ہے رمضان میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب دوہرا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب جو ہے دوہرا ہے۔ تو بہرحال اپنے زکوٰۃ کا بھی پورا حساب کریں۔ جو لوگ صاحب نصاب ہیں وہ گن گن کر نہ رکھیں، ایسا تصور نہ لائیں، یہ نہ سوچیں کہ اگر ہم باقاعدہ پورا حساب کرنے جائیں گے تو ہماری زکوٰۃ کا حساب زیادہ بن جائے گا، ہمیں زیادہ نکالنا پڑے گا۔ ہماری زکوٰۃ بہت تھوڑی سی ہے۔ بنی اسرائیل کی زکوٰۃ 10واں حصہ تھا، 100 میں 10 روپے تھے، 100 میں 10 روپے، اور ہمارے کتنے؟ 100 میں 2.5 روپے۔
100 में 2.5 रुपये, 40वां हिस्सा 2.5%, बहुत कम है, बहुत कम है। आज की डेट के एतबार से अगर किसी शख्स के पास 46,500 रुपये ऐसे हैं जो जरूरत असलिया से जायद है, कर्ज वगैरह से खाली है, मिल्कियत खुद की है और उसके ऊपर साल गुजर गया है, तो फिर ऐसी सूरत में ऐसे शख्स के ऊपर ज़कात ये फर्ज है, उसने ज़कात निकालनी है। तो बहरहाल जो है लोग रमजान में ज़कात भी निकालते हैं, लेकिन हम असल में चूंकि देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें गरीबी से निकालने के लिए एक बेहतरीन ज़कात का निजाम अता फरमाया है। मैंने इससे पहले भी ये बात कही थी जब मसाइल चल रहे थे कि अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब ज़कात की फर्जियत आई, 8 महीने में, सिर्फ 8 महीने में आपने ऐसा सिस्टम तैयार किया, आपने ऐसा निजाम बनाया कि मदीना में कोई घर गरीब बाकी नहीं थी, कोई घर गरीब बाकी नहीं थी। हमने तो मस्जिद सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए बना ली है, असल में मस्जिद नबवी सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए नहीं थी, वहां कैदी भी आते थे, एहतिकाफ करने वाले एहतिकाफ भी करते थे, कुरान के हल्के लगते थे, हदीस के हल्के लगते थे, और अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मसाइल और कज़िये का हल वही फरमाते थे। इसलिए मस्जिद की अहमियत को भी हम समझें। अबू तालिब साहब रहमानी दामत बरकातुहू अलैह की एक छोटी सी क्लिप आई थी, परसों मैं सुन रहा था, वो हजरत ने बहुत अच्छा मशवरा दिया कि मस्जिदों को सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए ना रखे, मस्जिद हमारा सेंटर हो, 40 घर दाईं तरफ, 40 घर बाईं तरफ, 40 आगे, 40 पीछे, इन 160 मसाजिद, इन 160 घरों का मरकज ये मस्जिद हो। और जो है हम अपनी ज़कात का ऐसा निजाम बनाए कि कोई घर इर्द गिर्द का बाकी ना रहे जो गरीब हो। कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, उनके माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं फीस, हम उनमें भी उनको पैसा दे सकते हैं। कितनी बेवाएं हैं जिनका सहारा हम बन सकते हैं, कितने यतीम बच्चे हैं जिनकी हम कफालत कर सकते हैं। और ये असल में जो बहुत सारे लोग आते हैं, इनमें तो आपको पता ही है, मैं इस पर तफसीली गुफ्तगू नहीं करता हूं, लेकिन कई सारे ऐसे मुस्तहिक लोग झोपड़ियों में मौजूद हैं जो सवाल करने के लिए बाहर नहीं निकलते। ऐसे लोगों को तलाश करो, उन तक पहुंचो और अपनी ज़कात की रकम वहां पहुंचाओ। मैंने इससे पहले भी ये बात कही थी, हमारे मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि असल में 2 चीजें हैं, एक तो है ज़कात का फरीजा, आपके पास कितना माल है उसका हिसाब पूरा लगाने के बाद जो कुछ कर्जा है उसको वज़ा किया जाएगा, माइनस किया जाएगा, 2.5% के हिसाब से जो हिसाब बनता है वो ज़कात निकालनी है, ये तो फर्ज है। लेकिन मुस्तहिकीन तक पहुंचाना ये भी फर्ज है, मुस्तहिकीन तक पहुंचाना ये भी जरूरी है। क्या बात है कि आज हिंदुस्तान में देखें तो सही, रेशो मांगने वालों का हर 3 बंदे में, हर 3 बंदे में तीसरा बंदा जो है मुसलमान मिलता है। बल्कि ये हमारी सिंबॉलिक अलामत बन गई है कि गैर मुस्लिम भी भीख मांगना चाहे तो वो जो है दाढ़ी टोपी और कुर्ता पायजामा पहन के भीख मांगता है। इस चीज को समझें। मैंने ये बात भी कही थी कि ज़कात इस जो है ना, हम क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा टुकड़े करके देते हैं, किसी की भी दाल में नहीं लगती। अगर आपकी ज़कात बन रही है, मैंने मिसाल भी दी थी कि मानो कि 20 लाख रुपए आपके ऊपर ज़कात के हैं और आपका खुद का भाई गरीब है, मोहताज है, लाचार है, उसके पास कारोबार कोई नहीं, उसके पास वो सलाहियत नहीं जो आपके पास मौजूद है। उन 20 लाख रुपयों को अपने भाई के ऊपर खर्च करें, उसे कारोबार सेट करके दें। आइंदा साल वो जो है 10 घरानों की कफालत करने वाला बने, वो आइंदा साल ज़कात देने वाला बने, लेने वाला ना बने। हमने सिस्टम ऐसा बनाया है कि हर साल बस वो जिनको हम देते हैं वो इसी उम्मीद के साथ, इसी आस के साथ कि फलाने हाजी साहब आएंगे और वो हमारी ज़कात की रकम से मदद करेंगे और जो है हम वही पैसे खाते रहेंगे। इसलिए इस चीज को जरूर समझें मेरे अजीजों, जिन्हें अल्लाह ने माल दिया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन आताहु अल्लाहु मालन फलम युअत्ति ज़कातहु, जिसको अल्लाह ने माल दिया और उसने उस माल की ज़कात न निकाली, मुस्तिल लहु मालुहु यौमल क़ियामति शुजाअन अक़रा, उसके उस माल को कल क़यामत के दिन गंजे नाग की शक्ल दे दी जाएगी।
لہو زبیبتان، اس کے اوپر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، وہ اتنا زہریلا ہوگا اس کے زہر کے اثر کی وجہ سے اس کے سر پر بال نہیں ہوں گے، یطوقہ یوم القیامہ، توق بنا کر گلے میں ڈال دیا جائے گا، ثم یاخذ بالاحزمتین یعنی شدقین، وہ اس کی بانچیں پکڑے گا، اس کو کاٹے گا، ثم یقول انا مالک انا کنزک، وہ کہے گا میں تیرا وہ مال ہوں جس کی تو نے زکوٰۃ نہیں نکالی، میں تیرا وہ خزانہ ہوں جس کی تو نے زکوٰۃ نہیں نکالی۔ ثم تلا ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير، کہ یہ جو مال اللہ نے دیا ہے اسے یوں نہ سمجھیں جیسے قارون نے کہا تھا کہ یہ تو انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میری اپنی صلاحیت سے کمایا ہوا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے جو تمہارے اوپر ہوا ہے، اس سے پہلے کہ تمہارے قبضے کنٹرول سے وہ نکل جائے، کسی اور کی ملکیت میں چلا جائے، جو ہے اسے خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ خرچ کرنے والے کو اللہ رب العزت جو ہے غربت میں مبتلا نہیں کرتا ہے، غربت میں مبتلا نہیں کرتا ہے۔ تو بخل سے کام نہ لیں، سخاوت سے کام لیں، سخاوت سے کام لیں، بخیلی سے کام نہ لیں۔ اس پر بھی میں نے بات کہی تھی کہ بخیل جنت میں نہیں جائے گا، بخیل جنت میں نہیں جائے گا، سخی آدمی جنت میں جائے گا۔ تو یہ مال یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ دیکھیے کل قیامت کے دن 2 سوال، مشہور روایت ہے، آپ نے سنی ہوگی، 3 سوال قبر کے ہیں، 5 سوال میدان محشر کے ہیں۔ پہلا سوال زندگی دی تھی کہاں خرچ کی، جوانی دی تھی جوانی میں کیا گڑ کھلائے ہیں، مال کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا، 2 سوال مال کے متعلق، اور 1 سوال علم کے متعلق کہ علم دیا تھا اس پر کیا عمل کیا۔ 2 سوال اس میں سے امپورٹنٹ مال کے تعلق سے ہیں، مال کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا۔ میں جب اس حدیث کی تشریح کر رہا تھا وہاں پر یہ بات رکھی تھی کہ ہم کمانے میں بھی آزاد نہیں ہیں، خرچ کرنے میں بھی آزاد نہیں ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اس کو اللہ کے بتلائے ہوئے راہوں میں خرچ کرنا ہے۔ زکوٰۃ نکالیں، صدقۃ الفطر انشاءاللہ آئندہ جمعہ زندگی باقی رہے تو اس پر بھی تفصیلی گفتگو کریں گے۔ روزوں کی کمی کو پورا کرنے کے لیے صدقۃ الفطر متعین کیا گیا ہے، اس کو بھی نکالیں۔ اور ایسے ہی جو ہے ہمارا معمول ہونا چاہیے روزانہ خرچ کرنے کا۔ تو بہرحال جو ہے ایک عبادت اس کی یہ بھی ہے، اور خطبے میں آیت پڑھی گئی، اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم۔ اے نبی جی ان لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے، سنا دیجئے جنہیں اللہ نے مال دیا اور جنہوں نے جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، باوجود یہ کہ اللہ نے انہیں سونا بھی دیا، شادی بھی دی، سب کچھ ہے ان کے پاس، بینک بیلنس بھی ہے، زمین جائیداد بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ذخیرہ کر رہے ہیں۔ 1 کروڑ ہو گئے، 2 کروڑ ہو گئے، 3 کروڑ ہو گئے، 3 فلیٹ ہو گئے، 4 ہو گئے، 5 ہو گئے، گنتے ہیں لیکن دیتے نہیں ہیں۔ اے نبی جی ایسے لوگوں کو آپ دردناک عذاب کی بشارت سنا دیجئے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اسی مال کو، اسی خزانے کو، اسی کنز کو جہنم میں اس کی جو ہے طباخیں بنائی جائے گی اور اسے تپایا جائے گا، ہاں، اور پھر داغا جائے گا، پیشانی اور پہلو اور پٹھوں کو داغا جائے گا۔ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، اور کہا جائے گا هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ، یہ ہے تیرا وہ ذخیرہ جو تو گن کر رکھتا تھا، زکوٰۃ نہیں نکالی، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، یوں سمجھا کہ یہ میری اپنی صلاحیت سے کمایا ہوا ہے، اس میں کسی کا کوئی حق نہیں۔ ہاں چکھ مزہ اس کا، یہ ذخیرہ اندوزی کا نتیجہ ہے۔ اس لیے جس کو اللہ نے مال دیا ہو وہ زکوٰۃ بھی نکالے۔ میں نے پچھلے ہفتے بھی کہا تھا عبید اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بڑے سخی تھے، کسی نے ان سے پوچھا آپ نے آپ سے بڑا سخی اپنی زندگی میں کسی کو دیکھا؟ کہا ہاں، ایک بدو کے ہم مہمان بنے، بارش ہو رہی تھی، جائے پناہ نہیں تھی، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آنے کی اجازت مل گئی، اس نے ہماری مہمان نوازی میں پورا اونٹ ذبح کر دیا جبکہ ہم 3-4 لوگ تھے۔
7 دن تک بارش نہیں رکی، 7 دن تک ہم اس بدو کے مہمان رہے، 7 دن اس نے نیا اونٹ ذبح کیا۔ ہم نے دوسرے دن کہا وہ کل والا ہی کھلا دیا ہوتا۔ اور ہمارے یہاں بقرعید میں کیا چلتا ہے؟ بقرعید کا گوشت ماشاءاللہ اس کو تبرک سمجھا جاتا ہے کہ محرم الحرام کا کیچڑا بقرعید کے بکرے سے پکا کر کھائیں گے۔ اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہماری شان نہیں ہے کہ ہم اپنے مہمان کو باسی گوشت کھلائیں۔ 7 دن تک اس نے نیا اونٹ ذبح کیا۔ سخاوت۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں نے 2 آدمی زندگی پر تلاش کے نہ ملے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا غریب ہو گیا ہو، امپاسبل، اور اللہ اور جو ظلم کر کے اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو، ایسا بھی ہو نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ نے دیا ہے، اس وقت کے آنے سے پہلے اللہ فرماتے ہیں اللہ اکبر، کاش آپ قرآن سمجھتے، لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، کہ اے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، ہاں مسجدیں بھی بناؤں گا، مدرسے بھی بناؤں گا، اسکولیں بھی قائم کروں گا، غریبوں کی بھی مدد کروں گا، یتیموں کی بھی مدد کروں گا، بیواؤں کا آسرا اور سہارا بنوں گا، پڑوسیوں کے حقوق ادا کروں گا، رشتہ داروں کے حقوق ادا کروں گا، ساری تیری بتلائی ہوئی جگہوں میں خرچ کروں گا، کاش بس تھوڑا سا ٹائم اور دے دے، فاصدق واکن من الصالحین۔ لیکن جب ملک الموت آ جاتے ہیں، روح یہاں تک آ جاتی ہے، مفتیان کرام سے آپ مسئلہ پوچھ سکتے ہیں، 1/3 1/3 مال میں آپ وصیت کر سکتے ہیں، اس سے زائد آپ نہیں کر سکتے۔ آپ کا بس 1/3 ہے جس میں آپ وصیت کر سکتے، اس سے آگے نہیں۔ ہاں ورثہ تمام کے تمام بالغ ہو اور تمام کے تمام فرما بردار ہو، اور وہ اگر باپ کی وصیت جو آگے جا رہی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ایگری ہو جائے تو مسئلہ اور ہے، ورنہ تیرا مال کتنا ہے؟ 1/3۔ اور اللہ کے نبی نے ایک روایت میں فرمایا، بنی آدم کہتا ہے مالی 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 مالی، میرا روپیہ، میرا پیسہ، میرا بینک بیلنس، میرا سونا، میرا چاندی، میرا بنگلہ، میری کار، میری گاڑیاں، میری پراپرٹیاں، تیرا کتنا ہے؟ تیرا کتنا ہے؟ ما اکلت و ما شربت، جو تو نے کھایا جو پیا وہی تیرا ہے، اور جو تو نے پہنا اور پورا نہ کر دیا وہی تیرا ہے، اور جو تو نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اپنے جانے سے پہلے اللہ کی بینک میں جمع کر دیا، وہی تیرا ہے۔ اور ان تینوں میں بھی بہترین شکل یہ تیسری والی ہے، جو اللہ کی رضا کی خاطر، سخی دکھلانے کے لیے نہیں، لوگ یوں کہیں بڑا فیاض ہے، بڑا سخی ہے، اس لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کی نیت کے ساتھ جس نے اللہ کی بینک میں پہلے جمع کر دیا۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ هو خیرا واعظم اجرا۔ دنیا کی بینکوں کا دستور تو یہ ہے، وہ ہمارے پیسوں سے کماتے ہیں اور ہمیں دیتے انٹرسٹ ہے، ہم اس کو لے نہیں سکتے، اس کو کھا نہیں سکتے، لیکن اللہ کی بینک میں جمع کریں گے، اللہ اس کو بڑھاتے رہیں گے، وہ انٹرسٹ نہیں ہے، وہ سود نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ایک روایت میں، ایک بندہ ایک کھجور اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ اس کو، لیکن نیت درست ہونی چاہیے، اللہ اس کو بڑھاتے رہتے ہیں، بڑھاتے رہتے ہیں، بڑھاتے رہتے ہیں، احد پہاڑ کی بقدر اسے کل قیامت کے دن جب اس کھجور کا بدلہ دیا جائے گا ثواب اور نیکیوں کی شکل میں، وہ کہے گا اللہ میں نے تو ایک کھجور صدقہ کی تھی، ہاں تو نے ایک کھجور صدقہ کی تھی لیکن تیری نیت درست تھی، ہاں دینے والے ہم ہیں، ہم نے اس کو بڑھایا، ہم نے اس کو بڑھایا، آج لے کے جا۔ اس لیے ہم خرچ کرنے میں بھی آزاد نہیں ہے، کمانے میں بھی آزاد نہیں ہے، اللہ کی بتلائی ہوئی راہوں میں خرچ کرنا ہے۔ ہمارے مائی ابراہیم صاحب دیولہ دعوت برکاتہ علیہ فرماتے ہیں، اگر اللہ نے جہاں خرچ کرنے کو کہا وہاں نہیں خرچ کرو گے تو نہ خرچ کرنے کی جگہوں میں خرچ کرنا پڑے گا، پھر 40 لاکھ کی شادیاں ہوگی، 50 لاکھ کی شادیاں ہوگی۔ جام نگر گجرات کے ہمارے ایک سی اے مسلمان ہے، ماشاءاللہ انہوں نے پورا اینالائسس کیا، 1 سال میں 17,000 کروڑ روپے ہندوستان کے مسلمان شادیوں میں ضائع کرتے ہیں، اور پھر انہوں نے پورا حساب کیا کہ ان 17,000 کروڑ روپیوں سے 12 لاکھ بچوں کی تعلیم کا انتظام ہو سکتا ہے۔ کیا ہندوستان میں مالدار نہیں ہے؟ کیا ان کی زکاتیں کروڑوں میں نہیں نکلتی؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ لوگوں کو دکھلانے کے لیے تو نے ایسا ولیمہ کھلایا، میں ایسا کھلاؤں گا۔ مفتی رشید صاحب کا میں بھی چند دنوں پہلے بیان سن رہا تھا، فرما رہے تھے 20 بھی کھلاؤ گے نا
تو آپ کی 19 ڈش کی تعریف کر کے ایک ڈش کا نقص نکالے گا ضرور کہ ہاں کھانا تو اچھا تھا لیکن جو ہے نا وہ مٹھائی اچھی نہیں تھی، آئس کریم اچھی نہیں تھی، ذرا نیچرل کی ہوتی تو اور اچھا ہوتا. تو کیوں لوگوں کو راضی کرنے کے چکر پہ ہو؟ اللہ کو راضی کرو. ابھی معاویہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں خط لکھا، کچھ نصیحت فرما دیجئے. کہا سستا سودا ہے، مخلوق کو ناراض کرنا پڑے کر لو، خالق کو ناراض نہ کرو. ایک وقت آئے گا مرنے سے پہلے اللہ دکھائے گا ساری مخلوقات آپ سے راضی ہوگی. اور اللہ کو ناراض کرنے کی خاطر مخلوق کو راضی کیا، اللہ مرنے سے پہلے دکھائے گا وہ تمام لوگ تم سے ناراض ہو جائیں گے. اس لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر کام ہو. زکوٰۃ بھی اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو. اور اس کا ایک عمل جو ہے آخری عشرے میں جو ہوتا ہے وہ ہے اعتکاف. ایک عبادت اس کی لیلۃ القدر بھی ہے، اس پر بھی تفصیلی گفتگو آئندہ کریں گے. ایک عبادت صدقۃ الفطر ہے، اس پر بھی تفصیلی گفتگو آئندہ جمعہ کو کریں گے، زندگی باقی رہی. لیکن اعتکاف چونکہ ابھی 21 سے شروع ہو جاتا ہے، 21ویں شب سے، تو دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَاحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. تفصیلی گفتگو رات کو انشاءاللہ اسی آیت پر ہونے والی ہے. ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ دونوں جو ہے نا میرے گھر کو صاف کریں. کن کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے. کن کے لیے؟ اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے. کن کے لیے؟ رکوع اور سجدہ کرنے والوں یعنی نمازیوں کے لیے. کسے حکم ہو رہا ہے؟ خلیل اللہ اور ذبیح اللہ. کتنا امپورٹنٹ عمل ہے. اصل میں رمضان المبارک کے انوار و برکات ہمارے بعض اکابرین فرماتے ہیں کہ اعتکاف میں بیٹھنے بغیر حاصل ہو ہی نہیں سکتے. دنیاوی الجھنوں، کاروباری معاشی الجھنوں میں ایسے الجھے ہوئے ہیں سوچنے کا موقع نہیں ہے اور اللہ کی یاد سے غافل ہو بیٹھے ہیں. اس غفلت کو دور کرنے کے لیے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھتے ہیں. اور یہ اتنا عظیم عشرہ ہے. امی عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورا سال اور رمضان کے شروع کے 20 دن بھی ہمیں تہجد کے لیے کبھی نہیں اٹھاتے، لیکن آخری عشرے میں آپ ہمیں پابندی کے ساتھ تہجد کے لیے اٹھا دیتے. بستر پر نہیں آتے تھے، لنگی کو مضبوط باندھ لیتے تھے. اس کے 2 مطلب ہیں، تفصیل آپ نے پڑھ لی ہوگی، سن لی ہوگی. مستعد ہو جانا، تیار ہو جانا، بیوی سے ترک تعلقات چند دنوں کے لیے، اللہ کے در پہ پڑے رہنا، پھر جی میں ہے کہ در پہ اس کے پڑا رہوں، سر زیر بار منت درواں کیے ہوئے. اور روایت میں آتا ہے جو شخص من مشى في حاجت اخیہ کان خیرا له من اعتکاف 10 سنین، کہ جو کسی بھائی کی ضرورت پورا کرنے کے لیے جاوے نا تو اس کو 10 سال کے اعتکاف، اس کا یہ عمل 10 سال کے اعتکاف سے افضل ہے. اور ایک دن کے اعتکاف کی فضیلت یہ ہے وَمَنِ اعْتَكَفَ يَوْمًا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، جو ایک دن اللہ کی رضامندی کے لیے اعتکاف کرے جعل اللہ بینہ وبین النار 3 خنادق، اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل فرماتے ہیں. اور آگے اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان 3 خندقوں کی مسافت دوری کتنی؟ جتنے آسمان اور زمین کے درمیان ہے. یہ محال ہے جو بندہ صحیح اعتکاف کرے اس کا جہنم میں جانا. اتنا عظیم عمل ہے. اور الترغیب والترہیب میں یہ روایت موجود ہے کہ جو آخری عشرے کا اعتکاف اللہ کی رضا کے لیے کرے اسے 2 مقبول حج مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے. اور مشکات شریف کی روایت اعتکاف کی وجہ سے انسان گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور معتکف کو ان تمام نیک کاموں کا حسنات کا اجر اور بدلہ دیا جاتا ہے جو اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے نہیں کرتا ہے. بیمار کی عادت ہے، جنازے میں جانا ہے اور بہت سے کار خیر ہیں جو اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے نہیں کرتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اس کا اجر عطا فرماتا ہے. اس لیے اعتکاف میں بھی بٹھائیں اپنے آپ کو. ہم یوں سمجھتے ہیں حج، عمرہ، اعتکاف یہ تو بوڑھے لوگوں کا کام ہے، جبکہ یہ عبادتیں جوانی ہی میں کرنے کی ہے تاکہ بڑھاپے میں نہ کر سکو تو نہ کرنے کی حالت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجر دیتا رہے.
جوانی میں جو شخص اعتکاف کرے 10 دن اللہ سے لو لگائے, تعلق بنائے, یاری لگائے, اللہ کیا اس کی جوانی کو ضائع کر دے گا؟ اللہ اس کو سال بھر بھوکا مارے گا؟ الحمدللہ ماشاءاللہ ہمارے یہاں اس چیز کا اہتمام بھی رہتا ہے, اور الحمدللہ اس بات کو جو ہے تحدیث بن نعمت کے طور پر بیان کیا جا سکتا ہے کہ اکثر سب کے سب ماشاءاللہ ینگ رہتے ہیں, یا تو جوان ہے یا نوجوان ہے. تو جو حضرات بیٹھتے ہیں وہ اس سال بھی بیٹھے ہیں, انشاءاللہ بیٹھیں گے, تو اس کی بھی بڑی فضیلت ہے, یہ بھی اس ماہ کی خصوصیت. اور پھر اصل پورے رمضان کا لب لباب لیلۃ القدر کی تلاش ہے, لیلۃ القدر کی تلاش. 15ویں روزے کے بعد ہی تو شروع ہوتا ہے, 21ویں روزے ہی سے تو اصل چیز شروع ہوتی ہے, لیکن اس وقت ہمارے کنواں جواب دے دیتے ہیں, ہمت ہار جاتے ہیں, جبکہ وہ اصل سیزن ہے, وہ اصل نیکیوں کا سیزن ہے. رمضان شعبان جو ہے رمضان کی تیاری میں, رمضان افطاری کی تیاری میں, آخری عشرہ عید کی شاپنگ. ایسا نہیں ہونا چاہیے. کیا پتا یوں سمجھیے یہ میری زندگی کی آخری 15 ایام ہو, کب کس وقت آئی اجل آ جاوے اور اچک کر لے کر چلا جاوے اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ دیا جائے. اس لیے اس ماہ مبارک کو غنیمت جانیں, اس کی قدر کریں گے انشاءاللہ. زندگی باقی رہی تو انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ کو لیلۃ القدر کی کیا فضیلت ہے, اس میں کیا دعائیں پڑھنی چاہیے, آپ کا معمول کیا ہوتا تھا, اس پر تفصیل گفتگو کریں گے. صدقۃ الفطر کیا ہے, کیوں نکالنا ہے, کن کو دینا ہے, اس پر بھی تفصیل گفتگو کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.